بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا فیملی کچن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ روزے آپ لوگوں کے بہت اچھے گزرے ہوں گے۔ سب نے روزے رکھنے ہیں اور دعا کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جی، وہ تو سب کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور میری بھی فیوریٹ ہے۔ تو چلیں جی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ تو ریسیپی کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی آئل ایک کڑھائی میں، اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے جی پیاز میں نے ایک بڑے سائز کی لی ہے، جس کو میں نے درمیانہ سائز میں کاٹ لیا ہے۔ اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس۔ پیاز کو ہم لوگوں نے بالکل میڈیم فلیم پہ پکانا ہے جی، بالکل اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے۔ گولڈن براؤن کرنے تک ہم لوگ اس کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کر لیں گے۔ تقریباً ہم لوگوں کا پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے جی۔ تو گولڈن براؤن پیاز ہونے کے بعد میں اس میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی۔ پانی ہم لوگ اس میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ پیاز ہم لوگوں کی گل جائے۔ اچھے سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے۔ اب میں اس میں ڈال لوں گی جی ٹماٹر اس میں پیوری ایڈ کریں گے، بالکل پیسٹ بنا کے۔ اب میں اس میں تقریباً 2 بڑے سائز کے ٹماٹر ڈال لوں گی۔ ٹماٹر میں نے فریج میں رکھے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی اسپائسز۔ سب سے پہلے سرخ مرچ 1 ٹی اسپون جائے گی، ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی ایڈ کر لوں گی۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے۔ نمک اور مرچ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا کریں، میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ہیں۔ آپ لوگوں نے جیسے آپ لوگوں کو پسند ہو، تیز یا کم، آپ لوگ ویسے اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں۔ مسالے کو ہم لوگوں نے میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ آئل ہم لوگوں نے اس کا بالکل سیپریٹ کر لینا ہے۔ آئل اس کا سیپریٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کا مسالہ بالکل بن کے تیار ہو چکا ہے۔ یہ ریسیپی نا میں نے اپنی امی سے سیکھی ہے، تو آج میں آپ لوگوں سے وہ باتیں شیئر کروں گی جو مجھے امی نے اس کو پکاتے وقت سکھائی تھی۔ تو کڑی کو ہم لوگوں نے گاڑھا سا بنانا ہے۔ گاڑھا سا بنانے کے لیے ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیسن کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں مسالہ ہم لوگوں کا تقریباً تیار ہو چکا ہے جی۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بیسن کو کیسے تیار کریں گے۔ چلیں جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے جی ایک باؤل میں نے تقریباً 4 سے 5 چمچ بیسن کے ڈال لیے ہیں۔ بیسن کو میں نے اچھے سے چھان کے رکھ لیا تھا، آپ لوگ بھی بیسن جب بھی یوز کریں اچھے سے چھان لیا کریں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی جی پانی ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے۔ تو چلیں جی اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں مکسنگ ہم لوگوں نے اتنے اچھے سے کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی باقی نہ رہے۔ اچھے سے چمچ کو ہلائیں گے۔ پانی ہم لوگوں کا کم ہے، پانی ہم لوگ تھوڑا سا اور ڈال لیں گے۔ تو چلیں جی یہ دیکھیں اس طرح کا ہم لوگوں نے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس طرح کا ہم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، نہ بالکل پتلا نہ زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے۔ چلیں جی ہم لوگوں کا مسالہ بالکل تیار ہے جی۔ اب اس میں جو ہم لوگوں نے بیسن بنایا تھا وہ ایڈ کر لیں گے۔ چلیں جی بیسن ہم لوگوں نے تقریباً ایڈ کر لی ہے۔ اس میں ہم لوگ چمچہ ہلائیں گے، ہم لوگ ہلاتے جائیں گے۔ اس کو ہم لوگ ایک سٹے پہ نہیں رکھ سکتے، ہم لوگوں نے اس میں بار بار چمچ کو ہلانا ہے اچھے سے تاکہ یہ بالکل نیچے بھی نہ چپکے، سائڈوں پہ بھی نہ چپکے، تاکہ اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائے، اچھے سے ہم لوگوں کا بیسن پک جائے۔ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ بیسن ہم لوگوں کا جم رہا ہے جی۔ چلیں جی اس طرح بیسن نہیں جمے گا، اگر ہم لوگ چمچے کو ہلاتے رہیں گے تو بیسن ہم لوگوں کا بالکل بھی جمے گا نہیں۔ اب چلیں جی اس میں ایڈ کر لیں گے، بیسن ہم لوگوں کا پک گیا ہے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے جی لسی کو جب ہم لوگ ایڈ کریں گے تو ہم لوگ چمچے کو ہلاتے رہیں گے تاکہ ہم لوگوں کی کڑی پھٹ نہ جائے۔ اکثر لوگ بیسن کو لاسٹ میں بھی ایڈ کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ میں ایڈ کرنے سے بیسن اچھی طرح سے پکتا نہیں ہے، اس میں کچا پن رہ جاتا ہے۔ اس طرح سے بیسن کو پہلے ہم لوگ اچھے سے پکا لیتے ہیں۔ چلے جی اب ہم لوگ چمچے کو ہلاتے رہیں گے۔ ٹینشن آپ لوگوں نے نہیں لینی کہ بیسن ہم لوگوں کا جم گیا ہے، یہ بالکل گاڑھا سا ہو گیا ہے تو اب یہ کیسے مکس ہوگا۔ چمچ کو ہم لوگ ہلاتے رہیں گے، جیسے ہی لسی ہم لوگوں کی گرم ہوگی تو یہ بالکل لسی کے ساتھ مکس ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جی بیسن ہم لوگوں کا تقریباً مکس ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی بھی گٹلی باقی نہیں رہی، بالکل جمع ہوا بیسن اس میں نہیں ہے۔ چلیں جی چمچ کو ہم لوگ ہلاتے رہیں گے جب تک ہم لوگوں کی کڑی میں ابال نہیں آ جاتا۔ جب ابال آنے لگے گا ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، تقریباً یہ پروسیس ہم لوگوں کا 10 سے 15 منٹ لے۔ کڑی میں جیسے ہی ابال آئے گا ہم لوگوں نے چمچے کو ہلانا چھوڑ دینا ہے، تب ہم لوگوں نے اس میں چمچے کو نہیں ہلانا، اب ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے۔
जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती इसको हम लोगों ने पकने देना है। पकने के लिए तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो कड़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं जी। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी जी हरा लहसुन। हरा लहसुन डालने से इसका जायका और भी लजीज हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया। तकरीबन हम लोगों ने 2 से 3 चम्मच डाल लिया था। अब साथ ही इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, जिससे इसकी लुक और जायका और भी लजीज हो जाता है। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें। रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे साथ अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार भी कर दिया करें। ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया हम लोगों की कड़ी का। कड़ी हम लोगों की गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है जी। इसका मतलब है कड़ी हम लोगों की तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। कड़ी हम लोगों की बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है कड़ी का। कड़ी हम लोगों की बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलें जी, कड़ी हम लोगों की तैयार हो चुकी है। साथ ही मैंने बना लिए थे पकोड़े, अब इसमें वो ऐड कर लूँगी तो इसका जायका और भी लजीज हो जाएगा। अभी इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी जी पकोड़े। पकोड़े मैंने साथ बना लिए थे। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया हम लोगों की कड़ी का। साथ ही देखें जी कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, दुआओं में याद रखें।